बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ ट्रुथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रैन। जिन नाज़रीन ने अभी तक हमारे चैनल हाफ़ ट्रुथ को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हाफ़ ट्रुथ यानी आधा सच को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोज़ हम रिकॉर्ड करें वो आपको मिल सकें। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो ख़बरें हमने आपसे शेयर करनी है, उसमें सबसे अहम ख़बर जो इस वक्त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज की कोर कमेटी की मीटिंग है। कोर कमेटी की मीटिंग में क्या फ़ैसले होते हैं, क्या मुमकिन फ़ैसले हो सकते हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान ने क्यों पेशावर जाने का इंतख़ाब किया, वो वजह भी आपको बताएंगे। और नया हेलीकॉप्टर क्या किसी ने ख़रीद लिया है और क्यों ख़रीदा है, तो इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इस वक्त जो सूरत हाल है ख़ासकर हुकूमत के लिए, हुकूमत क्या सोच रही है, हुकूमत की मुश्किलात क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं, क्या अर्ली इलेक्शंस अब भी ऑप्शंस हैं, क्या इत्तेहादी अर्ली इलेक्शंस के लिए मान रहे हैं, उस पर बात करेंगे। तीसरी ख़बर, बलूचिस्तान की तहरीक अदम एतमाद अब किस स्टेज पर है और आने वाले दिनों में उसमें क्या पेशरफ्त हो रही है। नाज़रीन देखें, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल का दिन जो था वो बड़ा क्रूशल था और वो एक तरह से टेस्ट केस था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक़ वफाकी वज़ीर शीरीन मज़ारी को उनकी रिहाइशगाह के करीब से एंटी करप्शन पंजाब ने हिरासत में लिया। गो के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या जो उसकी इत्तेहादी जमातें हैं, बज़ाहिर उन्होंने ये तासुर दिया कि वो इस गिरफ़्तारी से लाइल्म थे, उन्हें इल्म नहीं था और ये गिरफ़्तारी हुई। बहसीत रिपोर्टर, बहसीत जर्नलिस्ट मैं ये जानता हूँ कि इस तरह की चीज़ें किसी भी सिचुएशन को ख़राब होने के बाद यही स्टेटमेंट्स देने की कोशिश की जाती है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक ये एक टेस्ट केस था। डॉक्टर शीरीन मज़ारी की गिरफ़्तारी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर रिएक्शन क्या आता है, मॉब कितना इकट्ठा होता है, उसे कल टेस्ट कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी एजिटेशन मोड में क्या कर सकती है, ये कल का टेस्ट केस था डॉक्टर शीरीन मज़ारी की गिरफ़्तारी। ऐसा नहीं है कि वफाकी हुकूमत को इस बात का हरगिज़ इल्म नहीं था, बिल्कुल वफाकी हुकूमत को इस बात का इल्म था और इस इल्म के होने की एक वाज़ेह मिसाल ये है कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप सुने तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो उस गिरफ़्तारी की मज़म्मत ज़रूर कर रही थी, उन्हें उस पर अफसोस ज़रूर था, लेकिन वो अपनी गिरफ़्तारी के वाक़यात को नरेट करके ये बता रही थी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसीलिए जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हुई है, मेरी मालूमात के मुताबिक ये एक टेस्ट केस था और टेस्ट केस का रिज़ल्ट अब आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि देखें इस वक्त जो वफाकी हुकूमत का जो मुस्तकबिल है, उससे पहले मैं ज़रा आपको हेलीकॉप्टर के हवाले से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो एक अहम सियासी शख्सियत हैं वो गौर कर रही हैं, अभी तक मैं कह रहा हूँ गौर कर रही हैं, लेकिन मेरी मालूमात इससे ज़्यादा है कि उन्हें अपनी पॉलिटिकल मूव्स के लिए एक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है और मुमकिन तौर पर वो हेलीकॉप्टर अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। तो इस सियासी शख्सियत को इस हेलीकॉप्टर की क्यों इतनी ज़रूरत है, इसको देखना होगा। लेकिन कल एक चीज़ जो इस्टाब्लिश हो चुकी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि अब तक साबिक़ कप्तान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो बाउंसर्स मार रहे थे, उन्हें हुकूमत और इदारे डक कर रहे थे, लेफ़्ट कर रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों में ये फ़ैसला हो चुका है कि अब हर बाउंसर को उसकी मेरिट पर खेला जाएगा। उसी के लिए अब एक तैयारी की गई है। शीरीन मज़ारी की गिरफ़्तारी वही टेस्ट केस था। तो आने वाले दिनों में आज कोर कमेटी में क्या फ़ैसले हो सकते हैं और कोर कमेटी पेशावर में बुलाने की अहमियत देखें। शीरीन मज़ारी की गिरफ़्तारी इस बात को ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिरफ़्तारियों के मामले से कुछ हद तक मेंटली प्रिपेयर थी। हाँ, ये ज़रूर आपको क्रेडिट देना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सारी मूव में हुकूमत के तमाम इक़दामात को, चाहे वो कोई भी वीडियो लीक स्कैंडल की बात हो, कोई और बात हो, उसे प्रीएम्प्टिवली
اسے پریمپٹ کیا ہے، اس کے میجرز ٹھیک تھے، اس نے اپنا نیریٹو سیٹ کیا ہے، اس نے لوگوں میں ایک موبلائزیشن کی ہے. تو اس میں اب تک پاکستان تحریک انصاف سو فار کامیاب رہی. پشاور جانے کی وجوہات بھی چیئرمین کی گرفتاری تھی. انہیں یہ اطلاع تھی کہ ان کے چیئرمین کو گرفتار یا نظر بند کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کے پی کے جانے کا فیصلہ کیا. اور کے پی کے چونکہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، 2/3 اکثریت ہے ان کے پاس، تو اگر وہ لانگ مارچ کا اعلان جو بھی ڈیٹ آج وہ دیتے ہیں اس کے بعد وہ کے پی کے سے ایک اسٹرانگ موو کی صورت میں آئیں گے. شاہ محمود قریشی ساؤتھ پنجاب سے نکلیں گے اور پھر وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے، تو اس لیے وہ کے پی کے گئے تھے. پشاور کی بڑی سگنیفیکنس ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور اس سگنیفیکنس کو وہ استعمال کرنا چاہتی ہے، لیکن اس سگنیفیکنس کو استعمال کرنے کی کچھ کاسٹ بھی ہے. وہ کاسٹ کیا ہوگی وہ آنے والے دنوں میں ہمیں اندازہ ہوگا. حکومت کے پاس اب آپشنز کیا ہیں؟ حکومت سیریسلی 2-4 چیزوں کو سوچ رہی ہے. اب تک پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ فوری طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک اکثریتی رائے انکلوڈنگ میاں نواز شریف اور مریم نواز کہ یہ اس حکومت کا یا پچھلی حکومت کا بار اٹھا کر ہمیں آگے نہیں چلنا چاہیے اور ہمیں فوری طور پر الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. لیکن یاد رکھیے اگر نون لیگ فوری طور پر الیکشنز کی طرف جاتی ہے تو اس کا سب سے بڑا سفرر پاکستان مسلم لیگ نون کا اس وقت کا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ہوگا. میاں محمد شہباز شریف اگر اس وقت ایک ناکام وزیر اعظم تصور ہوئے تو مستقبل میں وہ کبھی بھی اس سلاٹ کے لیے اتنے مضبوط امیدوار نہیں ہوں گے جتنے کہ وہ ماضی میں رہ چکے ہیں. تو ایک طرح سے باکسنگ کی زبان میں کہا جائے اس بار حکومت کا جلد خاتمہ میاں شہباز شریف کے لیے ایک ناک آؤٹ پنچ ہوگا. تو اس وجہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اتحادی اس بات پہ، یہ شہباز شریف کی کوشش ہے کہ اتحادی اس بات پہ ڈٹے رہیں کہ ہمیں سخت فیصلے بھی کرنے چاہیے، ہمیں ٹینیور بھی پورا کرنا چاہیے. میری معلومات کے مطابق اتحادیوں میں جمعیت علماء اسلام فے، پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM، یہ تینوں اس بات پہ پریپیئر ہیں کہ اس وقت اگر ہم فوری الیکشن کا اعلان کیا گیا تو اس کا نقصان پوری حکومت کو ہوگا. اس کے نقصان سے زیادہ فائدہ PTI اٹھائے گی. تو وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم الیکشن اصلاحات، جیسے MQM مردم شماری چاہتی ہے، پیپلز پارٹی الیکشن اصلاحات چاہتی ہے، انہیں کر کے پھر اسمبلیاں ڈیزالو کی جائیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان اس کا فائدہ نہ اٹھا سکیں. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. میں اب بھی اپنی اس خبر پر قائم ہوں کہ بجٹ بہت اہمیت رکھتا ہے. اس سے پہلے IMF سے جو 25 تاریخ تک میٹنگز ہونی ہیں وہ بہت اہم ہے. IMF سے ریلیف ملنے کے بعد اگر یہ حکومت بجٹ دیتی ہے تو آسانی سے اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرے گی. پھر ان کی کوشش ہوگی پھر دوہرا رہا ہوں کہ یہ اپنے ٹینیور کو ذرا پرولونگ کریں. تو اس کا کیونکہ وہ تھکائیں گے، فاسٹ بالر ہیں خان، لیکن ایج بڑھ گئی ہے ان کی، تو اب لمبے اسپل کرا کے باؤنسر مارنا ان کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تیسری خبر، بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد کا معاملہ. جی ہاں، بظاہر تو ایسے نظر آ رہا تھا کہ حکومت کے اندر سے تحریک عدم اعتماد آئی ہے اور نمبر گیم میں بڑا ٹرکی مسئلہ ہے. جمعیت علماء اسلام اور BNP مینگل قدوس بزنجو کے ساتھ ہیں. جی نہیں، ایسا نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام نے کل نیوٹرل پوزیشن لے لی ہے. جمعیت علماء اسلام اس وقت نہ قدوس بزنجو کے ساتھ ہے نہ جام کمال کے ساتھ ہے. جمعیت علماء اسلام نے نیوٹرل پوزیشن لی ہے اور نیوٹرل پوزیشن لے کر جمعیت علماء اسلام فے نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ وہ اگر اس موو میں شریک ہوں گے تو پھر کیوں نہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ لائیں. اور مولانا واسع نے اس بار واضح لفظوں میں کہا ہے کہ بلوچ وزیر اعلیٰ ہونا یہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے. تو اٹس مین کہ اس بار جمعیت علماء اسلام سیریسلی موو میں اس وقت جائے گی جب اسے یہ اندازہ ہوگا کہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ لا سکتی ہے. اس بارے میں میری معلومات ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی حد الوسع کوشش ہے کہ سردار اختر مینگل اس موو میں ان کا ساتھ دیں، لیکن بظاہر سردار اختر مینگل اس وقت تیار نہیں ہیں قدوس بزنجو کی حکومت کے خاتمے میں. لیکن ان کا یہ بھی ساتھ میں موقف ہے کہ اگر مولانا بضد ہیں کہ قدوس بزنجو کی حکومت کا خاتمہ کرنا ہے تو پھر اس آپشن کے تحت چلا جائے کہ وزارت اعلیٰ یا تو پہلی ترجیح میں BNP مینگل کو دی جائے یا پھر کسی ایسے شخص کو دی جائے جو ان کا سردار اختر مینگل کا نامینی ہو. یہ ذرا ڈیفیکلٹ ہوگا کیونکہ سردار اختر مینگل آلریڈی گورنر کے لیے اپنا امیدوار نامزد کر چکے ہیں. ملک عبدالولی کاکڑ، ان کی سمری وزیر اعظم ہاؤس سے موو ہو چکی ہے. تو اس لیے اس وقت ذرا ٹرکی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہوگا ہمیں
کہ سردار یار محمد رند اور جام کمال مولانا فضل الرحمان کو بلینک چیک دینے کو تیار ہیں. اگر ان دو شخصیات نے مولانا فضل الرحمان کو بلینک چیک along with ANP اور HDP دیا تو پھر مولانا کے لیے اپنا وزیر اعلیٰ لانا آسان ہو جائے گا. پھر سردار اختر مینگل نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اس کولیشن میں بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے. اس وقت یہ صورتحال ہے. لیکن ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال آپ کے سامنے رکھوں گا. اس وقت آپ کے سامنے جو میں نے پولیٹیکل پکچر نریٹ کی ہے، اس پولیٹیکل پکچر میں ایک اہم گروپ ہے. اس گروپ نے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں فیصلہ کرنا ہے، اور یہ مختلف جماعتوں کے ایک دو اراکین کا گروپ ہے. اور اسے عرف عام میں، بلکہ اس کا نام ایک جو رکھا گیا ہے جو اب تک منظر عام پر نہیں آیا، ہاف ٹروتھ اسے آج آپ کے سامنے لا رہا ہے، مسکین گروپ. یہ مسکین گروپ 6 سے 7 اراکین پر مشتمل ہے، اور یہ آج بھی بیٹھ کے فیصلہ آج یا کل اگلے 24 گھنٹوں میں کرے گا کہ اس عدم اعتماد کے معاملے پر انہوں نے کیا کرنا ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہو، اس وقت وفاقی سطح پر اور بلوچستان میں اور پنجاب میں آلریڈی ایک سیاسی ہیجانی کیفیت ہے. یہ ہیجانی کیفیت کب دور ہوگی، اس کے معیشت پر کیا اثرات ہوں گے، اس کے ملک پر کیا اثرات ہوں گے، انہیں ایک طرف رکھ کر صرف 1 منٹ کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ سیاسی جماعتیں اس وقت سیاست کا سوچ رہی ہیں یا ریاست کا. کیونکہ اگر ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی. اب آنے والے دنوں میں جو بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اگر ارلی الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا تمام فریقین انہیں قبول کریں گے؟ آنے والے دنوں میں اس پر بہت بحث ہوگی. لیکن فی الحال جو خبریں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس پر ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور ایک بار پھر آپ سے درخواست ہے کہ ہاف ٹروتھ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں وہ آپ کو مل سکیں. تھینک یو.